کوئی بھی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے۔ پیغمبر کی بیوی ہونا بھی ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ ساری بھلائیاں ہم کریں، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی جانی چاہیے، وہ چیز ہے ایمان۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم وہ چیزیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں، جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکتے ہیں، تب ہم کامیاب انسان ہیں۔ ساری چیزوں میں جو چیز سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ چیز ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے چاہت ہو اس بات کی کہ وہ اپنے رب سے ملے، اپنے رب سے ملے، اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کا حساب کتاب بہت اچھا سا ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو ہی آپ ایمان کے بجائے شرک کی طرف بڑھے، آپ نے ایمان کو چھوڑ دیا تو آپ کے لیے تباہی مقدر ہو گئی۔ اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی سورہ تحریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کافروں کے لیے دو عورتوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں پیغمبروں کی نکاح میں تھی، نکاح میں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے خیانت کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے جو باتیں سمجھائیں، جن باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، ان باتوں پر وہ ایمان نہیں لائیں۔ انہوں نے حق کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ بدی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، کوئی بھی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، تم نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا۔ اس وجہ سے اب تمہارے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہیں جنت نہیں مل سکتی، جہنم تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ حالانکہ وہ دونوں کیا تھیں؟ پیغمبروں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی نکاح میں تھیں۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کو ترجیح نہیں دی بلکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا، شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گئیں، تو اس وجہ سے ان کو ناکامی ان کے حصے میں آئی اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ دوسری مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، یہ کہا تھا اس نے، اس ظالم کے ظلم کے باوجود حضرت آسیہ نے اللہ رب العزت پر ایمان لانا قبول کیا۔ فرعون کی بات نہیں مانا انہوں نے۔ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، حقانیت ایک دم بالکل واضح ہو گئی، تو حضرت آسیہ نے بھی اللہ رب العزت پر مکمل طور پر یقین کر لیا۔
ان کا بھروسہ اللہ رب العزت پر ہو گیا، انہوں نے اللہ کو ایک تسلیم کر لیا، اللہ پر وہ ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو فرعون نے بہت سخت سزائیں دی، بہت سخت سزائیں دی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول فرما لیا۔ دیکھیے اس بندی کی جو قربانی تھی، اس بندی کا جو اخلاص تھا، اس بندی کا جو سبمیشن جس لیول کا تھا، اللہ رب العزت کو وہ سبمیشن، وہ فرما برداری اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ فرعون کا بدی کے طور پر ذکر کیا گیا اور بیوی کا نیکی کے طور پر ذکر کیا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمارے لیے جو چیز سب سے بڑھ کر ہے وہ چیز ہے ایمان۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو پیغمبر کی بیوی ہونا بھی ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کیا، اور جب انہوں نے حق کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، ان کی اس قربانی کو اور ان کے اس ایثار کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور بہت بلند مقام و مرتبہ دیا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لا سکے، ہم مومن نہیں ہیں، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ مجھے اس حال میں اٹھانا، مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلمان۔ بہت اہمیت ہے اس بات کی۔ ساری بھلائیاں ہم کریں، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر خوب خلوص اور ہمیں مکمل ایمان والا بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔